یہ تاثر بھی ہے کہ جس طرح پہلے باجوہ صاحب نے خود اپنی نگرانی میں ایک قانون سازی کرائی اور اپنے ایکسٹیشن کے لیے انہوں نے راستہ کھولا، تو اس تاثر کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے کہ طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اسمبلی کو مجبور کر رہی ہیں اور جبر کے تحت اس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف جو لوگ کورٹ میں گئے تھے تو وہ کورٹ کے زیر سماعت ہے، اور ہم نے دوسرا لقمہ جو ہے وہ حلق میں گھسیڑ دیا۔ پھر ایک ایسی اسمبلی کہ جس کی نمائندگی پر بھی سوالات ہیں، اس حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے ان کو کہ ملک کے اندر جو ہے پھر وہ آئین متنازع ہو جائے۔ ایک متفقہ آئین کا ٹائٹل موجود ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ بات ہم نے اس وقت کیوں نہیں کی جب ہم 26ویں ترمیم کی طرف جا رہے تھے۔ کل تک تو اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، تو ابھی 26ویں ترمیم ختم نہیں ہوئی تو دوبارہ کس ترمیم۔ اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، ایک دم سے کیا ایسی صورتحال ایمرجنسی آ گئی کہ ہم اسمبلی میں اس قسم کی چیز لا رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ ہر چند کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے راستے جدا ہو جائیں اور دونوں الگ الگ راستوں پہ جائیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا اور آخری لمحے تک ہم اکٹھے رہے، اور ہم ایک ایک چیز سے ان کو آگاہ بھی کرتے رہے اور ان کا اتفاق رائے بھی حاصل کرتے رہے۔ ان کے ایک منسٹر کہتے ہیں میں 3 مہینے اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اسی سے اس کی غیر سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے، اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ آدمی کیا خود اتنا بڑا کام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، یا یہ کہ کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی تو ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے صحیح بات کہی تھی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت تک تو 26ویں ترمیم کے خلاف جو لوگ کورٹ میں گئے تھے تو وہ کورٹ کے زیر سماعت ہے، اور ہم نے دوسرا لقمہ جو ہے وہ حلق میں گھسیڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیے، یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ جیسے آئین کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، اور پھر ایک ایسی اسمبلی کہ جس کی نمائندگی پر بھی سوالات ہیں کہ وہ عوام کی حقیقی نمائندہ ہے یا نہیں، اور ہمارا موقف بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بارہا سامنے آیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، اور بنے بنائے نتائج کے ساتھ انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے تو 2018 میں بھی تسلیم نہیں کیا تھا، 2024 میں بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے ایسی اسمبلی کو اور ایسی پارلیمنٹ کو آئین نہیں چھڑنا چاہیے، اور یہ تاثر بھی ہے کہ جس طرح پہلے باجوہ صاحب نے خود اپنی نگرانی میں ایک قانون سازی کرائی اور اپنے ایکسٹیشن کے لیے انہوں نے راستہ کھولا، تو اس تاثر کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے کہ طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اسمبلی کو مجبور کر رہی ہیں اور جبر کے تحت اس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں۔ جہاں حکومتیں اتنی کمزور ہوں کہ وہ مقتدرہ کے دباؤ میں قانون سازی کرے یا آئین میں ترمیم کرے، پھر اس کے بعد عوام کی نظروں میں ایسی ترمیم کی کیا وقت رہ جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے سب کو کہ آئین ایک میثاق ملی ہے، اور پورا ملک اگر ایک قوم ہے اور ایک پاکستان ہے تو ایک میثاق ہمارے درمیان وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان۔
تو اس حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے ان کو کہ ملک کے اندر جو ہے پھر وہ آئین متنازع ہو جائے. ایک متفقہ آئین کا ٹائٹل موجود ہے. رہی بات یہ کہ یہ بات ہم نے اس وقت کیوں نہیں کی جب ہم 26ویں ترمیم کی طرف جا رہے تھے. آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو رعایت دی، بات چیت کی، مذاکرات کیے، اور ہم نے 34 شقوں سے حکومت کو دستبردار کیا یا دستبردار ہونے پر آمادہ کیا، اور صرف 22 شقیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں، جس میں ایک شق پیپلز پارٹی کے کہنے پر بھی ختم ہوئی. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، اب 27ویں ترمیم کے ذریعے سے وہی جبر ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ جو ہم نے ایک رعایت کی، ہم مذاکرات میں شریک ہوئے، ہم نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا، ہم بات چیت کا راستہ اختیار کیا، یہ اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اس ناکامی کی دوبارہ تلافی کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اس وقت نہیں کر سکے. اب 1 سال پہلے تو آپ ان باتوں پہ آمادہ ہو گئے کہ ہاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. 1 سال کے بعد آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جبر بھی ہے، یہ بدنیتی بھی ہے، اور پھر ایسی پارلیمنٹ کے جس پر عوام کو بھی اعتماد نہ ہو، اس کو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہماری ابتدائی سوچ ہے، اس وقت تک ابتدائی سوچ ہماری یہی ہے. ہمیں مسودہ نہیں ملا ہے. جب مسودہ آئے گا تو ہم پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، اور اس کا ہم پورے اپوزیشن مل کر ایک موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ تو میری ابتدائی رائے ہے. پھر ہم متفقہ طور پر جو رائے بنائیں گے وہ سارے اپوزیشن کی ایک ہی ہوگی. ہم نے اس وقت بھی اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا. ہر چند کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے راستے جدا ہو جائیں اور دونوں الگ الگ راستوں پہ جائیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا اور آخری لمحے تک ہم اکٹھے رہے، اور ہم ایک ایک چیز سے ان کو آگاہ بھی کرتے رہے اور ان کا اتفاق رائے بھی حاصل کرتے رہے. جہاں ان کو کسی شق پہ اعتراض ہوتا تھا، ہم اس حوالے سے دوبارہ بات کرتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بالکل واضح ہیں، اور ملک میں حضرت قوم کو تقسیم نہ کیا جائے. ایک معتدل قسم کا جو ماحول ہے اس کو شدت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ حالات کو دیکھتی ہیں. ایسا کوئی قدم اٹھانا کہ جس سے ملک تقسیم ہو، عوام تقسیم ہو، قوم تقسیم ہو، میرے خیال میں آئین کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا چاہیے. کل تک تو اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، تو ابھی 26ویں ترمیم ختم نہیں ہوئی تو دوبارہ کس ترمیم. اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے. ایک دم سے کیا ایسی صورتحال ایمرجنسی آ گئی کہ ہم اسمبلی میں اس قسم کی چیز لا رہے ہیں. تو میڈیا کی دنیا میں تو باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک حکومتی ایک منصب پر فائز بڑا شخص جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک دم ہی کوئی چیز آ گئی ہے. اور اگر جس طرح آپ لوگوں نے کہا جی کہ ان کے ایک منسٹر کہتے ہیں میں 3 مہینے اس پہ کام کر رہا ہوں، اسی سے اس کی غیر سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. یہ آدمی کیا خود اتنا بڑا کام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، یا یہ کہ کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی تو ڈیوٹی کر رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور ہم ویسے بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں ہیں.
ہمارے بہت سے سوالات ہیں اور ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ، مشرقی سرحد پر ہماری جنگ، مغربی سرحد پر ہماری جنگ، اور سوشل میڈیا کے زور سے ہم جنگ جیت رہے ہیں اور ہم جنگ جیت رہے ہیں اور جنگ جیت رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں کیوں جنگ لڑنی چاہیے؟ ہمارے پاس کیا کوئی میکینزم نہیں ہے؟ کیا کوئی نظام ہمارے پاس موجود نہیں جس میں ہم کوئی خارجہ پالیسی بنا سکیں؟ ایشوز آتے ہیں. اب یہ بات کہنا کہ افغانستان میں وہ مسلح گروہ کہ جو پاکستان میں آ کر کارروائی کرتے ہیں ان کے مراکز ہیں، تو ہم اندر جا کر سٹرائک کریں گے. اب جو صورتحال آپ کو افغانستان کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا یہی بات، یہی الزام آپ نے ایران پہ نہیں لگایا تھا کہ بلوچستان کے مسلح گروہ جو ہیں ان کے مراکز ایران میں ہیں؟ کیا اسی بنیاد پر آپ نے ایران میں اسٹرائک نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے جواب میں انہوں نے اسٹرائک نہیں کیا پاکستان کے علاقے میں؟ آج دونوں ممالک کے حوالے سے تمہارا الزام ایک اور رویے دو. کیوں؟ ایک پڑوسی کو آپ اور طرح ڈیل کر رہے ہیں، دوسرے پڑوسی کو آپ اور طرح ڈیل کر رہے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم مذاکرات کو ایک اچھے نتیجے تک پہنچنے کے منتظر ہیں. ہمیں ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، اور جو پاکستان نے اگر کہتا ہے کہ ہم نے تو بڑا آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی مدد کی، تو افغانستان کو اپنا دشمن بنانے کے لیے تو نہیں کی، دوست بنانے کے لیے کی ہے. ساری غلطیاں دوسروں کے اوپر تھوپ دینا. بھائی آپ اگر پاکستان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو یہ آپ کا داخلی مسئلہ ہے، اور ان کے ساتھ تو نمٹ لو، پھر باہر جاؤ، پھر دوسروں سے بات کرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امریکہ یا مغربی دنیا اس کا نظریہ کیا ہے اس وقت. 9/11 کے بعد مغربی دنیا اور امریکہ کی جو ذہنیت ہے اس کا تسلسل برقرار ہے کہ ان کو مذہب سے، اسلام سے، مذہبی شناخت سے، داڑھی پگڑی سے، مسجد اذان سے نفرت ہو گئی ہے. اب افغانستان میں جنگ کے ذریعے سے وہ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو افغانستان چھوڑنا پڑا، ناٹو کو بھی بھاگنا پڑا، امریکہ کو بھی بھاگنا پڑا. اب اس وقت اگر پاکستان افغانستان میں کارروائی کرتا ہے تو دنیا میں تاثر یہی جائے گا کہ امریکہ اور مغربی دنیا افغانستان میں امارت اسلامیہ کے قیام کو برداشت نہیں کر سکی، تو پاکستان جو ہے وہ اب وہاں پر فوجی کارروائی کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہم تیار ہو گئے تھے افغانستان میں، مشرف کے زمانے میں بھی ہم تیار ہو گئے تھے، تو اب ایک بار پھر ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بظاہر قوم کے سامنے ہم اور وجوہات رکھتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے افغانستان سے شکایت کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کی دہشت گردی کو ختم کرو.